أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 248 ہے، 248 سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 93 94 95 93 94 95. لفظی معنی دیکھیے، کل الطعام تمام کھانے، کان حلن حلال تھے، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا ما مگر وہ جو حرم حرام کر لیا تھا اسرائیل حضرت یعقوب نے علی نفسہ اپنے آپ پر، من قبل ان اس بات سے پہلے کہ تنزل تورات نازل کی جائے، قل کہہ دیجئے پیغمبر، فَأْتُوا تم لے آؤ بالتورات تورات کو، فتلوہا پس تم اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فمن افترا پس جو شخص گھڑ لے لگائے، علی اللہ اللہ پر، فمن افترا جو کوئی باندھے، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، یعنی جو کوئی اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس ایسے ہی لوگ، ہم الظالمون ظالم ہیں. قل کہہ دیجئے پیغمبر، صدق اللہ اللہ نے سچ بات بتا دی ہے، سچ کہا ہے. فاتبعوا پس تم اتباع کرو، ملت ابراہیم ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو حق پرست تھے، وما کانا اور نہیں تھے، من المشرکین مشرکین میں سے. تینوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی. اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو. پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں. آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہذا تم ابراہیم کے دین کی اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے، ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں. بزرگان محترم،
ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور اعتراض یہ بات کہی تھی کہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کا دودھ پیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، اونٹ کا گوشت اور دودھ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ جتنی چیزوں کو ہم حرام سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہی سے، ان کے زمانے ہی سے حرام چلی آئی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے زمانے میں بھی حرام تھی۔ اس بحث پر قرآن مجید کی یہ آیتیں یہودیوں کے اس جھوٹے وعدے کے جواب میں نازل ہوئی اور صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ساری چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں، یہ اور بات ہے، ان کا اپنا شخصی عمل تھا، ورنہ تو بنی اسرائیل پر پوری چیزیں حلال تھیں۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کھانے کی ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں۔ ہاں البتہ یہ ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس کی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بتائی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء میں ایک بیماری تھی، اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنے کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا، یعنی اونٹ کا گوشت انہیں سب سے زیادہ پسند تھا۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، چنانچہ جب بیماری سے ان کو شفا مل گئی تو اپنی نظر کے مطابق انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اب رہی یہ بات کہ بعد میں چل کر بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا گیا یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں بنی اسرائیل پر حرام کر دیا گیا ہو، جس کی تائید سورہ نساء کی آیت نمبر 160 سے ہوتی ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بعض وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں، ہم نے جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی۔ یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی، اس لیے بھی وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اور اس لیے بھی ان کے پر حرام کر دی گئی تھی کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ بہرحال تورات میں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو شخص اللہ پر جھوٹی بات باندھے گا وہ بڑا ظالم شمار ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خواہ کسی چیز کے حرام ہونے یا حلال ہونے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص جھوٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ظالم قرار دیا جائے گا۔ تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ پیغمبر آپ یہ بات انہیں بتلا دیجئے کہ اللہ نے سچی بات کہی ہے، بس اب تم دین ابراہیمی کی اتباع کرو جو ابراہیم کے توحید پرست تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بہرحال ہم ملت ابراہیم میں سے ہیں اور ملت ابراہیمی کا ہم اتباع کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ خلاصے کے طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جس چیز کو شریعت نے حلال کہا ہم حلال اس کو حلال قرار دیں، جس کو حرام کہا اس کو حرام۔ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کسی حلال چیز کے حرام ہونے کا فیصلہ یا فتویٰ ہم کو نہیں دینا چاہیے۔ جو چیز حلال ہے وہ حلال، جو چیز حرام ہے وہ حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا